سامعین محترم، جمعہ مبارک کی آج کی اس انتہائی ببرکت نشست کے لیے جو رجب کا پہلا جمعہ ہے اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ میں سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے اور ان کو ان کے ایمان کے متعلق یہ بتایا ہے کہ وہ مسلمان جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر تو ان کا دعویٰ درست ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو وہ صرف دعویٰ ہی ہے، پھر ایمان کی تکمیل نہیں ہے وہاں پر۔ فرمایا گیا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے مسلمانوں کے لیے، اب چونکہ جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس کا مخاطب ہے، کہ اگر تم محبت کرتے ہو آباؤکم اپنے باپوں سے، ابناؤکم اپنے بیٹوں سے، وَإِخْوَانُكُمْ اپنے بھائیوں سے، وَأَزْوَاجُكُمْ اپنے بیویوں سے، وَعَشِيرَتُكُمْ اور اپنے عزیز و اقارب سے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور اپنے اس مال سے جو تم نے کمائی ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور اپنے اس کاروبار، اس تجارت سے تم محبت کرتے ہو جس کا تمہیں ہمیشہ نقصان میں جانے کا خدشہ رہتا ہے، اس سے محبت ہے تمہاری۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور اپنے وہ جو خوبصورت کروڑوں روپے کے مکان بنائے ہوئے ہیں ان سے محبت کرتے ہو، تو پھر احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان تمام چیزوں کے ساتھ تمہاری محبت زیادہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، یعنی ان ساری چیزوں کو 8 چیزوں کو گنوایا گیا ہے کہ ان 8 چیزوں کے ساتھ تمہاری محبت اگر زیادہ ہے، کس چیز سے؟ اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ محبت، یعنی 8 چیزوں کی محبت اگر ان 3 چیزوں سے زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو، اللہ کے عذاب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اگر تمہارا ان 8 چیزوں کے ساتھ محبت اتنی ہے کہ اس کے مقابلے میں ان 3 چیزوں کی محبت ہے کم تر، اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے یہ محبت ہے کم، اور وہ 8 چیزوں کی محبت اس سے اگر زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مولا فرمایا پھر فَتَرَبَّصُوا پھر انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم یعنی حکم عذاب سنا دے۔ کیوں؟ فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں بڑی خطرناک بات ہے یہ، یعنی جن لوگوں کو اپنے باپ دادا، اپنے بھائی بہن، اپنے عزیز اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے مال، اپنا مکان، اپنے عزیز اقارب کی محبت جو ہے وہ اللہ رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہے، تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو، یعنی جن کی محبت اللہ رسول سے زیادہ ہے، اللہ نے ان کو فاسق کہا ہے، اس قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔
اب یہاں پہ بڑی لطیف اور بڑی خوبصورت بات ہے اس میں، مال سے محبت، اولاد سے محبت، باپ دادا سے محبت، بیوی سے محبت، اپنے عزیز اقارب سے محبت، اس محبت کا یہاں پہ سرے سے انکار نہیں کیا گیا ہے کہ ان سے آپ سرے سے محبت ہی نہ کریں، نہیں، محبت کریں آپ، لیکن محبت کا لیول کیا ہو، درجہ کیا ہو، کہ آپ کے باپ، اولاد، عزیز اقارب سب سے محبت ہونی چاہیے، مگر وہ محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، اس محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر زیادہ ہوگی تو پھر آپ اس زمرے میں آئیں گے جن کے لیے عذاب کا حکم ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو کم تو محبت ہے۔ ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر بیٹا اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ یہ اپنی اولاد سے محبت کریں آپ، اپنے عزیز اقارب سے محبت کریں آپ، یہ عین اطاعت خدا بندی ہے، مگر اس محبت کا تقاضا یہ ہے صرف کہ وہ اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے اوپر نہ جائے، اس کا لیول نیچے رہنا چاہیے۔ اچھا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ محبت ہماری اوپر ہے یا نیچے ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی اور جہاد کا اعلان ہوا، وہ ریزن رکھ سکتا تھا یہ کہ ابھی تازی شادی ہوئی ہے میری، باقی لوگ بہت سارے ہیں جہاد کرنے کے لیے چلے جائیں گے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ میں ہی جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اعلان ہوا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تو وہ اس پہ غسل واجب تھا کیونکہ تازی شادی ہوئی تھی۔ اس نے غسل کرنے کی دیر بھی نہیں کی، غسل کی دیر بھی نہیں کی کہ نبی کا حکم ہو چکا ہے، اس کی تکمیل میں کہیں دیر نہ ہو جائے، وہ اسی حالت میں چلے گیا اور جا کے اس نے جہاد شروع کر دیا۔ جب جہاد شروع کر دیا تو وہ شہید ہو گیا۔ جب شہید ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس کا غسل دیا۔ دیکھیے نبی کے حکم کی تعمیل کا یہ مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، صحابی نے انتظار نہیں کیا کہ میں غسل کر کے چلے جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے یہ حکم فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب کسی اور کے لیے تھا یہ حکم۔ ایک صحابی باہر سے آ رہے تھے اور باہر بہت سارے جوتے پڑے ہوئے تھے، وہ ان جوتوں پہ بیٹھ گئے۔ بعد میں دوسروں نے ان سے پوچھا بھائی آپ جوتوں پہ بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، میں سمجھا مجھے ہی کہہ رہے ہیں، اب مجھے مزید تاخیر کی ضرورت نہیں تھی، میں وہیں بیٹھ گیا۔ تو یہ کیا معنی ہے؟ اللہ کا نبی جو حکم دیتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا، اللہ کا نبی جو حکم دیتا ہے وہ اصل میں رب کا حکم ہوتا ہے۔ ذرا اللہ کے نبی نے حکم دیا، فوری طور پہ صحابی نے اپنی کل ہونے والی شادی نئی دلہن کو چھوڑا اور سیدھا جہاد میں پہنچ گیا۔ یہ ہے محبت کا تقاضا، اللہ سے، نبی سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت یہ ہے کہ نہ بیوی کی پرواہ، نہ والدین کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، اس نے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکل گیا۔ یہ ہے اصل میں محبت، جو ان ساری 8 چیزوں سے آدمی اوپر چلے جاتا ہے، اور اسی کو محبت خدا، محبت رسول، محبت فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اگر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں ایک طرف تو اللہ کے حکم کی بجاوری کا آپ کے پاس ٹائم ہے، اور دوسری طرف آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اولاد کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، ایک نماز کو لے لیں آپ، بہت سارے لوگ اس نماز کو پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ جناب ہمارے معاملات ہیں جی، بہت سارے بچوں کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، ان میں ہم لگے رہتے ہیں، کبھی کبھی نماز رہ بھی جاتی ہے، اب کیا کریں جی؟ یہ بات بالکل قابل قبول ریزن نہیں ہے میرے دوستوں۔ ان کے حقوق اپنے ہیں، اللہ کے حقوق پہ آپ ان کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ حقوق ہیں،
حقوق العباد میں آتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے. جس رب نے آپ کو جان دی، جس رب نے آپ کو طاقت دی، جس رب نے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جس نے توانا جسم دیا، اس رب کا حکم چھوڑ کے کس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو پھر دوسرے کا حکم تو نہیں چل سکتا میرے دوستوں. پہلے رب کا حکم جو مانا جائے گا، اللہ کے تمام احکام کی بجا آوری ہوگی، تب جا کے دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہوں گے آپ. یہ تو رول ہی غلط ہو جاتا ہے کہ ہم پہلے حقوق اللہ جو ادا کریں اور حقوق العباد ادا کریں، حقوق اللہ کو فراموش کر دیں. یہ رول ہی غلط ہے میرے دوستوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جسم کے اندر نعمتیں دی ہیں، بس ان نعمتوں کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ہر نعمت کا حق ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے احکام کی جو ہے بجا آوری لے آئیں، اور اس کے بعد حقوق العباد کے اندر اگر ہے آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کریں. حقوق العباد آپ پہ فرض نہیں ہے میرے دوستو، ہاں گنجائش ہو تو کریں، لیکن حقوق اللہ فرض ہیں آپ کے اوپر کہ یہ آپ نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں. اس کے لیے کوئی ریزن نہیں. اب نماز کا ایک حق دیکھ لیں آپ. تھوڑا سا ٹائم آج کل چونکہ آگے ہو گیا، 1 بجے کے ٹائم جو آزان ہوتی ہے، بس 2 منٹ میں بات کرتا ہوں. نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز کفر و اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. کفر و اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اور ائمہ کرام کی ساری تفسیر آپ پڑھ لیں. ہمارے 4 امام جو ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک، شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سب کی تحقیق اگر آپ پڑھیں، 3 اماموں نے متفقہ طور پہ اور چوتھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بے نمازی واجب القتل ہے. بولے آپ، وہ واجب القتل ہے جو بے نمازی ہے. کیوں؟ نماز اسلام کا ستون ہے، اور وہ اسلام کے ستون کو گرانے چاہ رہا ہے. جو اسلام کے ستون کو گرائے گا اس کو تو اس اسلامی اسٹیٹ میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے، وہ تو اسلام کی اسٹیٹ کا غدار ہے، لہذا وہ واجب القتل ہے. 3 اماموں نے یہ فتویٰ دیا ہے بمائے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. پر ایک امام ابو حنیفہ نے اس کے اندر نرمی کر دی ہے. کیا نرمی کی ہے؟ فرمایا اگر اسلامی حکومت ہے اور جو بندہ بے نمازی ہے اس کو فوری طور پہ اریسٹ کیا جائے، جیل میں ڈالا جائے، تا وقت کہ وہ توبہ کر کے نماز کا پابند نہ ہو جائے، اس کو باہر مت نکالو. یہ اسلام کا بنیادی نماز اسلام کا پلر ہے میرے دوستو. السلام علیکم. اس لیے پہلے حقوق اللہ، جو بندہ حقوق اللہ ادا کرتا ہے، اب اس کے اوپر حقوق العباد بھی ہے کہ وہ آپ اپنے عزیز اقارب، اپنے والدین، اپنے اولاد، جو حقوق ہیں وہ سارے ادا کرے گا. لیکن اللہ کے حقوق کو پامال کر کے آدمی یہ کہے میں خدمت خلق کر رہا ہوں، جی مطلب نہ بس بڑا خدمت خلق میں لگا رہتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ نماز کس وقت پڑھوں. یہ کوئی ریزن نہیں ہے میرے دوستوں، کوئی ریزن نہیں ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. یہ 8 چیزیں اللہ نے گنائی ہیں. ان 8 چیزوں کے ساتھ اگر آپ کی محبت ہے، اور 3 چیزوں سے زیادہ ہے، کس سے؟ اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، اس سے زیادہ ہے ان 8 چیزوں کی محبت، تو پھر اللہ کے عذاب کی انتظار کرو. پھر تمہارے لیے اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. جو لوگ ان 8 چیزوں کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ رسول کے جو حقوق ہیں ان کی پامالی کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فاسق قرار دیا، اور فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو میرے دوستو، بہت ہی خطرناک قسم کی یہ آیت ہے. یہ آپ ذرا گھر پہ بھی جا کے سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 23-24 جو ہے نا، 24 نمبر آیت ہے یہ. اس کو آپ پڑھیں، اس کی تفسیر دیکھیں. آپ یقین جانیں کہ اگر اس کی مکمل تفسیر کی جائے تو بندے کے جو ہے نا ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے تھے اور اللہ کیا حکم دے رہا ہے. اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس کے مطابق اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو آپ سنتیں پڑھنے چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں.